بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کے طلباء، آج ہم اردو سبق نمبر 23 جس کا عنوان ہے دوست یا دشمن، اس کی بلند خوانی کریں گے اور اس کا کتابی کام جو ہے وہ بھی کریں گے اور سوال جواب بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے بلند خوانی سماعت کیجیے۔ دوست یا دشمن، تعارف۔ آپ بیتی ایک ایسی کہانی ہے جس سے اس کا مرکزی کردار خود سنائے۔ آئیے ایک دلچسپ آپ بیتی پڑھیں اور جانیں کہ یہ کس کی آپ بیتی ہے۔ آپ بیتی کی بلند خوانی دلچسپی، درست تلفظ اور تاثرات سے کیجیے۔ پیارے بچوں، آپ مجھے تو پہچانتے ہیں نا؟ نہیں؟ اچھا چلیں میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ اہم باتیں بتاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ باتیں پڑھ کر آپ تو مجھے ضرور پہچان لیں گے۔ اچھا بھائی، یوں تو سب لوگ مجھ سے دور رہنا چاہتے ہیں، مجھ سے پناہ مانگتے ہیں، مگر میں آپ سے یعنی بچوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کی شرارتوں کے آگے تو میری شرارتیں بھی مانند پڑ جاتی ہیں۔ اب تو شاید آپ نے مجھے پہچان لیا ہو، اگر اب بھی نہیں پہچانا تو میں مزید کچھ اشارے دیتا ہوں۔ ارے بھائی، میں ہی تو ہوں جو آپ کو اچھے اچھے کام کرنے سے روکتا ہوں اور برائیوں کی طرف راغب کرتا ہوں۔ صبح جب اذان کی آواز سن کر آپ نماز فجر ادا کرنے کے لیے بستر سے اٹھنا چاہتے ہیں تو میں ہی آپ کو تھپک تھپک کر دوبارہ سلا دیتا ہوں۔ میں اپنی اس کامیابی پر بڑا خوش ہوتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بچے نے دوسرے بچے کے راستے میں ٹانگ اڑا کر اسے گرا دیا۔ یہ اس نے کسی کے کہنے پر کیا، میرے ہی کہنے پر۔ اور ایک بچی نے جو دوسری بچی کے پنسل کی نوک چبوئی، یہ کس کے کہنے پر ہوا؟ میرے ہی کہنے پر۔ جب آپ گندے گندے کام کرتے ہیں، بڑوں کا کہنا نہیں مانتے، ان کے آگے زبان چلاتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی چیزیں چھینتے ہیں، تو بس میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اس وقت میں خوشی سے پھول کر کپا ہو جاتا ہوں۔ لیکن جب آپ میری بات نہیں مانتے، میری باتوں پر عمل نہیں کرتے، مجھے اپنا دوست بنانے کے بجائے اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو مجھے بہت شدید غصہ آتا ہے۔ پھر تو میں آپ کو ورگلانے اور اپنا بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ مگر کچھ بچے تو ایسے پکے ہیں کہ ان پر میرا کوئی داؤ نہیں چلتا، ہر وار کھالی جاتا ہے۔ ایسے بچے مجھے بہت برے لگتے ہیں۔ اچھا، اب تو آپ نے مجھے پہچان لیا نا؟ ہاں، میں وہی ہوں۔ چلیے آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ بہت پہلے میں اللہ تعالیٰ کا خاص مقرب تھا اور خوب مزے سے جنت میں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے بنایا تھا، وہ مجھ پر بہت مہربان تھا اور میں بھی اس کا نہایت فرما بردار تھا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے مٹی اور گارے سے ایک اور مخلوق بنائی اور کہا کہ یہ میری سب سے اشرف مخلوق ہے۔ پھر مجھے اور دیگر تمام مخلوقات کو اس اشرف مخلوق کے آگے جھک جانے کو کہا، مگر مجھے اپنی بڑائی پر فخر تھا۔ میں آگ سے بنا تھا اور اشرف مخلوق گارے سے، لہٰذا میں نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے میری اس نافرمانی پر مجھے جنت سے نکال دیا۔ بس اسی دن سے میں نے عزم کیا کہ قیامت تک اللہ کی اشرف مخلوق کو ورگلاؤں گا، اسے رب کے راستے سے دور کرتا رہوں گا۔ میں اپنے اس مشن پر ہر لمحے ڈٹا ہوا ہوں اور انسانوں کے دلوں کو گمراہی میں مبتلا کر رہا ہوں۔ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہوں اور ناکام بھی۔ بس یہ تو آپ پر منحصر ہے کہ آپ میری بات مانتے ہیں یا نہیں۔ میری مانیے تو آپ مزے میں رہیں گے، البتہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں اور اسے ہی راضی رکھنا چاہتے ہیں تو جائیے میری اور آپ کی کٹی۔ اچھا میں چلا، کچھ اور بچوں کو بھی تو ورگلانا ہے، انہیں بہکا کر اپنا بنانا ہے۔ ارے لا حول مت پڑھیے، میں چلا۔ آپ کا دوست دشمن۔ تو یہ الفاظ معنی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پناہ مانگنا، اس کا معنی ہے بچنا۔
خوشی کا ٹھکانہ نہ ہونا، بہت زیادہ خوش ہونا، داؤ چلانا، فریب میں آنا، گارا مٹی اور پانی کا مرکب، راغب کرنا، مائل کرنا، ورگلانا، بہکانا، مقرب قریب رہنے والا، منحصر ہونا، مشروط۔ یہ سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، یہ کس کی آپ بیتی ہے اور آپ نے اسے کس بات سے پہچانا؟ جواب، یہ شیطان کی آپ بیتی ہے اور ہم نے اسے اس کی بری باتوں سے پہچانا۔ یہ جس کی آپ بیتی ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں یا اب کریں گے، وضاحت سے لکھیے۔ جواب، یہ شیطان کی آپ بیتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بہکاتا ہے اور برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ورگلانے میں نہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، تعوذ پڑھیں اور لا حول ولا قوت پڑھتے رہیں، اس سے شیطان ہم سے دور رہے گا۔ آپ بیتی پر تبصرہ کیجیے۔ آپ بیتی ایسی عبادت کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ بیت رہا ہو یا بیت گیا ہو، وہ اسے اپنے تجربات کی روشنی میں آپ اپنے بیتے ہوئے لمحات کو واضح کرے اور دوسروں کو بتائے۔ تو یہ بیٹا سوالوں کے معنی، الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں اور سوالوں کے جواب بھی آپ نے یاد کرنے ہیں اور ان کو اپنی کاپیوں پہ لکھنا ہے۔ تو یہ آپ کا کام مکمل ہوا۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔